السلام علیکم میرے عزیزو اقارب. کیا میں مخل ہو سکتا ہوں؟ جیوندے رہو جیوندے رہو. مجھے کچھ خاص تجربہ نہیں ہے اس طرح کی محافل میں جانے کا. کہا جا رہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر ضرور ہونا چاہیے اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے. لیکن کسی بھی روزگار کے لیے ہنر سے پہلے جینے کا ہنر سیکھنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم جینا سیکھ لیں تو کمانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو یونیورسٹیز ہمیں ڈگریاں دیتی ہیں یہ تو ان پیسوں کی رسیدیں ہوتی ہیں جو ہمارے والدین نے یونیورسٹی کو دی ہوتی ہیں. علم کسی اور چیز کا نام ہے, جینا کچھ اور ہے. یہ یونیورسٹی کے 4 سے 5 سال ایسے گزر جائیں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت سورج کی تمازت ہے یہ ذرا کم ہے, لیکن یہاں سے اٹھ کر اگر ہم کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں چلے جائیں اور پھر اس سے باہر نکلے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ سورج میں تمازت ہے. یونیورسٹی یا عملی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ڈگری لے کر جب آپ باہر جاتے ہیں تو نو ویکینسی کے بورڈز نظر آتے ہیں. پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں یار کتوں کمائیے کی کریے. ماں پیو کہندے نے پتر کما کے لیا, تیرے تے 50 لاکھ روپیہ لایا ہے, بچہ کہتا ہے میں کتوں لے کے آواں. تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ اپنی ڈگری کے ساتھ ہنر ضرور سیکھیں. لیکن اگر آپ نے جینا سیکھ لیا, جینے کا ہنر سیکھ لیا, تو آپ کے لیے کمانا چندہ مشکل نہیں رہے گا. اور جینا سیکھنا تو بڑا آسان ہے. معاف کرنا سیکھ لیں, غصے کو قابو کرنا سیکھ لیں, کسی کی تعریف کرنا سیکھ لیں, مسکرا کے بات کرنا سیکھ لیں. اگر آپ نے معاف کرنا مسکرانا سیکھ لیا تو آپ جینا سیکھ لیں گے. اور جو شخص جینا سیکھ لیتا ہے اس کے لیے کمانا مشکل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ 2020 میں جب کرونا آیا تو ہم تمام لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے, فون کے اوپر کانفرنس کال ہوا کرتی تھی. تو 5 منٹ کی گفتگو کے بعد لگتا تھا کہ یار سانو بھی کرونا ہو گیا ہے. تو جب رمضان آئے, اور میری صدا سے عادت رہی ہے کہ میں رمضان میں افطاری اور سحری سے پہلے جوگنگ کرتا تھا, پھر جب 45 سال کا ہوا تو واک شروع کر دی. تو میں نے کیا کیا, کیمرہ سیدھا کیا. پینڈیمک میں میں باغ میں گیا, وداؤٹ ماسک میں نے ایک ویڈیو بنایا. میرے پیج پر 37,000 فالوورز تھے شوبز میں ہونے کی وجہ سے. تو جب میں نے اس کو پوسٹ کیا تو شام کو دیکھا تو 7,000 لوگوں نے دیکھا تھا. میں کہا ہیں پاگل ہو گئے لوگ کی. اگلے دن میں نے ویڈیو پھر بنایا تو 16,000 ہو گئے. تو رمضان جب ختم ہوا تو میرے پاس 80,000 فالوورز تھے پیج پر, اور مقصد صرف نیک تھا. مقصد ایک تھا کہ میں لوگوں سے پینڈیمک کی بات نہ کروں, کچھ ایسی بات کروں جو ان کو ڈپریشن سے, انزائٹی سے نکالے, خوف کے سائے دور ہوں. اس نیک نیتی سے میں نے کیا. تو جب میں نے ویڈیوز بنانے بند کیے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی تسی ویڈیو بناؤ. تو میں نے ویڈیو بنانے شروع کر دی. کسی سمجھدار نے کہا یار انہوں تو بنانا ہے تو یوٹیوب پہ بھی پا دیا کر. میں نے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیا. اچھا, ناگن ڈرامہ میرا زندگی کا آخری ڈرامہ تھا جو میں نے لکھا. 250 ایپیسوڈ تھے اس کے بعد ملک کے حالات کچھ ایسے ہوئے, ڈرامہ انڈسٹری بیٹھ گئی, بہت سارے مجھ جیسے رائٹرز فارغ ہو گئے. تو 4 سے 5 سال میں انتظار کرتا رہا کہ یار رزق کیڑے پاسے آوے. اور یہ وہ دن تھے میری زندگی کے کہ میں اپنی بیگم سے کہتا تھا یار میں نے کوئی ہنر سیکھا ہوتا نا
تو بڑا اچھا ہو جاتا. اب میں ادھار مانگ نہیں سکتا, ہاتھ پھیلا نہیں سکتا, اور لوگ جانتے ہیں کہ یار ایک مشہور رائٹر اور ایکٹر ہے, 2 کتابوں کا خالق ہے. تو میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں نے خرچنی شروع کر دی, حتیٰ کہ میرے پاس 2 پلاٹ تھے, میں نے وہ بھی بیچ دیے. پھر ایک دن یوٹیوب نے مجھے 8 لاکھ روپے دیے. مجھے پتا چلا کہ نہیں, میرے پاس سکل تھی, کیونکہ میں ایڈیٹنگ کر سکتا تھا, میں اس پہ وائس اوور کر سکتا تھا, میں ویڈیوگرافی کر سکتا تھا. تو میری فیلڈ میرے کام آ گئی. پہلے میں ایکٹنگ کرتا تھا, ڈرامہ لکھتا تھا, اب میں ویلاگز بناتا ہوں, اور جتنے پیسے میں نے آپ کو بتائے اس سے دگنے پیسے میں ہر مہینے کماتا ہوں. ایک سکل میرے کام آ گئی. اور آج شاید آپ سب کو بڑا برا لگے گا جب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے پہلے 5 سال شوبز نے مجھے چھوڑا, اور اب میں نے شوبز کو چھوڑ دیا. میرا مقصد تھا جینا, خوشی کے ساتھ جینا اور بچے پالنا. میں نے 28 سال کے شوبز کو خیر آباد اس لیے کہہ دیا کہ یار ایتھو تے میرا گزارا ہی نہیں ہوتا, میرے بچے نہیں پلتے, تے میں یہ شوبز کا کی کرنا ہے. بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر کسی اور آرٹسٹ نے 28 سال شوبز میں محنت کر کے چھوڑی ہوتی, وہ سیاپا کرتا, وہ ڈپریشن میں جاتا, وہ انزائٹی میں جاتا. لیکن میں جینا جانتا ہوں, مجھے خوش رہنا آتا ہے, مجھے لوگوں کو خوش رکھنا آتا ہے. میں نے کوئی سیاپا نہیں کیا. یہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں میرے, یہ مجھے پیسے دیتے ہیں, مجھے کسی کے آگے ایسے نہیں کرنا پڑتا, بلکہ میں خود بھی کھاتا ہوں اور اللہ کے کئی بندوں کی مدد بھی کرتا ہوں. تو یہ قصہ سنانے کا صرف مقصد یہ تھا, لبے لباب یہ تھا کہ اگر میرے پاس یہ سکلز ایڈیٹنگ کی, تھم نیل بنانے کی یا وائس اوور کی نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ یقیناً ڈپریشن کا شکار ہوتا. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا, جس اللہ نے 25-26 سال کی عمر تک آپ کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیا آپ کی ذات پر, آپ کے ماں باپ کو آپ کے لیے ذریعہ بنایا, اس نے آگے آپ تمام کے لیے سکرپٹس رکھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے رزق رکھا ہوا ہے, آپ کے لیے عزت رکھی ہوئی ہے. کیجئے گا بس اتنا کہ کوئی سکل سیکھیے گا اور اس پہ کام کیجئے گا, لیکن کبھی بھی زندگی میں ٹائم فریم مت بنائیے گا. وہ جو ابھی انہوں نے بات کی لک والی, وہ مچھلی کا شکار ہے زندگی. جاؤ تے 6 مچھلیاں لگ جائیں تے سارا دن ایک بھی نہ لگے. تو اس لیے گھبرائیے گا نہیں, خوش رہیے گا. جانے سے پہلے اجازت چاہوں گا, تو مجھے فرمائش آئی تھی تو میں نے کہا وہ میں آپ کو سنا دوں, جس کو آپ نے بڑی عزت بخشی. وہ یہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہمیں بہت شوق ہے کسی کی دستار اچھالنے کا, کسی کی عیب جوئی کرنے کا. کبھی اتنے بڑے مجمع سے خطاب نہیں کیا, تو کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباستوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا. ایک بہن بھائی ایک سمندر کے کنارے کھیل رہے تھے اور سپیاں چن رہے تھے. دونوں جب تھک گئے تو واپس گھر جانے لگے, تو بہن نے بھائی سے کہا بھائی مجھے چاکلیٹ کھانی ہے. تو بھائی دکاندار کے پاس گیا, اس کو کہتا کہ مجھے چاکلیٹ دے دو, میری بہن نے کھانی ہے. اس نے کہا پیسے؟ انہوں نے کہا جی پیسے تو نہیں گئے, اے سپیاں گیا نے. اس نے سپیاں اٹھا کے اس کے کاؤنٹر پہ رکھی.
وہ ذرا کوئی بابا آدمی تھا, اس نے 10-15 اس میں سے نکالی, باقی واپس کی اور چاکلیٹ دے دی. دونوں نے کھائی, کھا کے مزے سے چلے گئے. ساتھ والے دکاندار نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, بھلا سپیوں کی بھی چاکلیٹ آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ سپیوں کی چاکلیٹ نہیں آتی, لیکن جب یہی بات یہ بچہ بڑا ہو کے جان پائے گا کہ سپیوں کی چاکلیٹ نہیں آتی, تو اس کا گڈنس پہ اور صلہ رحمی پہ یقین ہو جائے گا. کیونکہ میں پنجاب میں کھڑا ہوں, شاہینوں کے شہر میں کھڑا ہوں, تے ساڈے وڈیاں دا پنجابیاں دا وتیرا رہا ہے اے ساری حیاتی چاکلیٹ دے بدلے, سپیاں دے بدلے چاکلیٹ ونڈ دے رہے نے. بانٹنا سیکھے گا. وہ جو پریزاد نے مجھے ڈائلاگ کہا تھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمانے کا پہلا اصول ہے خرچ کرنا. خرچ کرنا سیکھ لیجئے, معاف کرنا سیکھ لیجئے, وہاں سے معافی مل جائے گی. اللہ کے بندوں میں بانٹنا سیکھ لیجئے, وہاں سے غنی کر دے گا. محبت بانٹیں گے, محبت ملے گی. میرا ایک شعر ہے, وہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام. غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام, بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم. اگر آپ لوگوں نے آم کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے تو آم کے بیج بوئیے گا, اگر ببول کے کانٹے بوئیں گے تو وہی کھانے پڑیں گے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.